کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں اور کہا کہ امریکی سازش کے نتیجے میں ہماری حکومت گرائی گئی ہے، اس کے بعد اسی سٹیٹمنٹ پر یہ واپس انہوں نے یو ٹرن لیا۔ ان کے لیڈر عمران خان کا بھی وتیرہ رہا ہے کہ فورن پالیسی سے کھیلنا ہے۔ آپ کو وہ آڈیو بھی یاد ہوگی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس بیانیے کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، اجازت نہیں دی جائے گی، اور اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے جو ملک دشمن بیانیہ چل رہا ہے، یہ وہی ہیں جنہوں نے 9 مئی کے حملے کیے تھے ملکی دفاع کے اوپر، اب یہ فورن پالیسی پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی قطعی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور یہ صرف پاکستان کے انٹرسٹ میں آنریبل اسپیکر کہ جب دوست ممالک کی طرف سے وفود آتے ہیں یا سرمایہ کاری کے حوالے سے عندیہ دیا جاتا ہے، اور فورن پالیسی ایک سینسٹیو سبجیکٹ ہے۔ کل بھی جو اس ہاؤس میں ہوا سر آنریبل پریزیڈنٹ کی تقریر کے دوران، ماضی میں ہم نے دیکھا اس ہاؤس کی روایت ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے ایک ٹوکن کے طور پہ پروٹیسٹ کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے پریزیڈنٹ کا خطاب سنتے تھے۔ کل آپ نے دیکھا کہ فورن ڈپلومیٹس یہاں پہ گیلریز میں تشریف فرما تھے، اور ان کی موجودگی میں یہاں پہ باجے بجائے گئے۔ ہاؤس میں کبھی پہلے باجے نہیں بجائے گئے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط روایات جو ہیں آپ بات کیجئے، آپ یہ ہیڈ فون پہن لیجئے، بات کیجئے، آج میں ایکشن لوں گا، ڈونٹ وری۔ پاکستان کی مفاد کی باتیں سن لیں، پاکستان کے مفاد کی باتیں سن لیں، بات سن لیں نا، فورن پالیسی میں بات۔ جی ایڈریس دا چیئر، بیٹھ جائیں عطا صاحب ایڈریس دا چیئر۔ جی سر there have been multiple statements from this side of the house regarding friends of Pakistan, honorable speaker، اور ہوتا یہ ہے کہ ایک فاضل ممبر کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کی اپنی ہی پارٹی اس کی تردید کرتی ہے۔ میری ریکویسٹ ہوگی، آپ نے تنقید کرنی ہے آپ میری ذات پہ کیجئے، آپ نے تنقید کرنی ہے آپ میری پولیٹیکل پارٹی پہ کیجئے، آپ نے تنقید کرنی ہے میرے ایک ممبر پہ کیجئے، پاکستان پہ تنقید نہیں اجازت دی جائے گی۔ سر انہوں نے پہلے بھی جناب اسپیکر، انہوں نے پہلے بھی ایک امریکی سازش کا بیانیہ کھڑا، اور انہوں نے کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں، اور کہا کہ امریکی سازش کے نتیجے میں ہماری حکومت گرائی گئی ہے۔ اس کے بعد اسی سٹیٹمنٹ پر یہ واپس انہوں نے یو ٹرن لیا۔ ان کے لیڈر عمران خان کا بھی وتیرہ رہا ہے کہ فورن پالیسی سے کھیلنا ہے۔ آپ کو وہ آڈیو بھی یاد ہوگی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس بیانیے کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، اور سائفر کے ساتھ انہوں نے جو کھلواڑ کیا، انہوں نے پوری ڈپلومیٹک کور کا جو کانفیڈینشیل سسٹم ہے کمیونیکیشن کا، اس کو کمپرومائز کیا۔ سر سائفر آتا ہے اس ملک میں، سائفر از اے کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹ، اور سائفر کی ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے۔ انہوں نے پورے ڈپلومیٹک کمیونیکیشن سسٹم کی کانفیڈینشیلٹی کو کمپرومائز کیا۔ کبھی کہتے ہیں بیسز دے دی، کبھی کسی ملک کے خلاف الزام لگاتے ہیں، کبھی کسی اور ملک کے خلاف الزام لگاتے ہیں، اور جب یہ کسی دوست ملک پہ الزام لگاتے ہیں، اس کے بعد ان کے اپنے ترجمان اس کی تردید کرتے ہیں۔ سر کیا ضرورت پیش آتی ہے کہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے تردید کی جائے کہ ہمارے فاضل ممبر نے کسی دوست ملک کے حوالے سے جو بات کی تھی وہ غلط تھی؟ میری آنریبل اسپیکر یہ ریکویسٹ ہے کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، معیشت کے حوالے سے مثبت خبریں آ رہی ہیں، بلومبرگ اس پہ بات کر رہا ہے، یو این ڈی پی اس پہ بات کر رہا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک بات کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی ہے، پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزرو بڑھنے جا رہے ہیں، پاکستان میں مہنگائی کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ آواز نہیں آ رہی، اونچا بولو، تھوڑا اونچا بولو۔ جناب اسپیکر، ہم یہ مطالبہ رکھنا چاہتے ہیں کہ اس ہاؤس کے اندر
دوست ممالک کے حوالے سے جوائنٹ ریزولوشن لایا جائے اور جو فارن پالیسی کو ملک دشمنی کے اندر نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ان کے لیڈر کی ہدایت بھی کی جا رہی ہے. ان کو اڈیالہ سے آرڈر آتا ہے کہ کسی بھی دوست ملک کے خلاف بات کرو اور اس کے بعد یہ خود تردید کرواتے ہیں پہلے بات کروا کے. جناب اسپیکر فارن پالیسی پہ یہ کمپرومائزز ان کی اجازت نہیں دی جائے گی, اس جھوٹے بیانیے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے جو ملک دشمن بیانیہ چل رہا ہے یہ وہی ہیں جنہوں نے 9 مئی کے حملے کیے تھے ملکی دفاع کے اوپر. اب یہ فارن پالیسی پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں, اس کی قطعی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ ملک پہلے ہے, سیاسی جماعتیں بعد میں ہیں. بہت شکریہ Thank you. اسپیکر.